بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قال یا مریم انا لک هذا۔ معزز سامعین کرام، پیغامات ربانیہ کے تعلق سے آج یہ تیسرا درس ہے۔ قرآن حکیم کی تیسری صورت سورہ آل عمران سے چند پیغامات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سورہ آل عمران بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص سے گزرا ہے جس کا نام تھا عمران۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کا یعنی عمران اور ان کی وائف کا اور ان کی بیٹی کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ عمران کی وائف جب وہ حمل سے تھیں تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے نذر مانی کہ اللہ جو بچہ میرے پیٹ سے پیدا ہوگا اس کو میں تیرے دین کے لیے تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ اور جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھیے بیٹی کی پیدائش ہوئی، جسے دنیا اور تاریخ اسلام حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں ان کے ماتحتی میں ان کی نگرانی میں پرورش پا رہی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بن موسم کے پھل ہے، یعنی موسم کیلے کا نہیں ہے لیکن ان کے پاس کیلا موجود ہے، سیب کا موسم نہیں ہے لیکن سیب ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوال کیا، یا اے مریم انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ یہ تمہارے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی ہوئی تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ یہاں سے جو میسج اور جو پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، پیغام یہ ہے، میسج یہ ہے کہ اگر آپ والدین ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کا آپ جائزہ لیجئے۔ بھائی آپ کا لڑکا بالغ ہو گیا ہے، لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اور آپ کے ممبئی کا ماحول تو ایسا ہے کہ آپ کالج اور یونیورسٹی کے اندر آپ بھیجتے ہو۔ فتنوں کے اس دور میں، ارتداد کے اس دور میں آپ اپنی بچی کا آپ جائزہ لیجئے کہ آپ کی بچی کے پاس اگر موبائل فون ہے تو موبائل فون کہاں سے آیا ہے، اس کے پاس اگر نیو ڈریس ہے تو نیو ڈریس کہاں سے آیا ہے۔ آپ کے بچے کو آپ نے منتھلی آپ 1000 روپیہ 2000 آپ دیتے ہو، اس کے پاس ایڈوانس پیسہ اور ایڈوانس میں چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، کون اس کو لا کر کے دے رہا ہے؟ اپنی اولاد کا آپ جائزہ لیجئے۔ اور اس فتنوں کے اس دور میں اگر مجھ سے کوئی مشورہ مانگے تو میں تو یہی کہوں گا، بھائی بالخصوص اپنی بچیوں کو آپ کالج کے اندر مت بھیجیے، کیونکہ ایسی تعلیم جس سے ایمان کا خطرہ ہو، دین کا خطرہ ہو، ایسی تعلیم جس سے انسان راہ ہدایت سے بھٹک جائے، ایسی تعلیم جس سے انسان اللہ سے دور ہو جائے، اللہ سے کرے دور، تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ایسے ماحول میں یہاں پیغام ہمارے لیے ہے، اپنی اولاد کا آپ جائزہ لیجئے۔ لیکن افسوس کا معاملہ تو یہ ہے، آج ہمارے حالات ایسے ہیں بھائی، آج کی اس دور میں بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے ہیں، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیم ہیں۔ بھائی عربی زبان کا ایک شاعر ہے شوقی ضیف، بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، یتیم وہ لڑکا نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، یتیم وہ ہے ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا۔ یتیم تو وہ بچہ ہے کہ باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، باپ صبح ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، رات کو 12 بجے 1 بجے آتا ہے، بچہ سو چکا ہے، ماں گھر کے اندر موجود ہے، کام کرنے کے بعد ماں موبائل فون پر سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے۔ نہ تو باپ کو بیٹے سے مطلب ہے، نہ ماں کو بیٹے سے مطلب ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سورہ آل عمران کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے، اپنے بچوں کا آپ جائزہ لیتے رہیں، ان کی پرورش پر آپ خصوصی توجہ دیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا پیغام یہ ہے، الانسان لا يدخل الجنہ بکثرت اموالہ واولادہ۔ جنت میں آپ اپنی مال و دولت کے بیس پر یا بچوں کی تعداد کے بیس پر آپ داخل نہیں ہوگے۔ بھائی آپ لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، واشی ناکا پورا آپ کا ہے، ممبئی آپ کا ہے، یہ دولت آپ کی کسی کام نہیں آئے گی۔ الانسان يدخل الجنہ باعمال صالحہ، انسان جنت کے اندر اگر جائے گا تو اپنے نیک اعمال کے سبب جائے گا۔
मालो दौलत की कसरत आपको जन्नत नहीं दिला सकती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आल इमरान के अंदर बड़े साफ अल्फाज में ऐलान कर दिया, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनुल अर्द ज़हबा। ऐसा इंसान जिसका इंतकाल कुफ्र पर हो जाए, ऐसा इंसान जिसका इंतकाल ईमान की हालत पर ना हो, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनुल अर्द ज़हबा, तुम सिर्फ और सिर्फ वाशी नाका ही नहीं बल्कि पूरे जमीन भर करके सोना कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश करोगे, फिर भी मग़फ़िरत नहीं मिलने वाली है अगर आमाल सालिहा आपके पास नहीं है, नेक अमाल नहीं है। इसीलिए तौहीद परस्तों के इमाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से जहाँ बहुत सारी दुआएं करते थे, एक दुआ किया करते थे, वला तुख़ज़िनी यौमा युबासून यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, रब्बे कायनात कल क़यामत के दिन तुझे जलील ना करना, ऐसा दिन होगा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन ना तो माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। ये दूसरा पैगाम है सूरह आल इमरान के अंदर हमारे और आपके लिए। और आगे बढ़ें, सूरह आल इमरान के अंदर हमारे और आपके लिए तीसरा मैसेज ये है, इहदिर मिनर रिबा, सूद खोरी से आप बचिए भाई। अब शरीयत इस्लामिया ने हमें कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा, ऐ ईमान वालों तुम सूद मत खाओ। शरीयत इस्लामिया ने सूद को हराम करार दे दिया है। अब कोई ये अक्ल लगाए भाई सूद की ये शक्ल जायज़ है, तब ये तरीका जायज़ है, तब ऐसे करेंगे तब ये जायज़ है, हमारी कंट्री ऐसी है तब ऐसा है, तब ऐसा करेंगे जायज़ है। भाई ये अक्ल और राय की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। शरीयत ने कह दिया हराम है, नाजायज़ है तो नाजायज़ है भाई फिर। और ताज्जुब की बात यह है कि अल्लाह ने ईमान वालों कह करके खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुशरिकों को खिताब नहीं किया, काफिरों को खिताब नहीं किया, यहूदियों को खिताब नहीं किया, नसारा को खिताब नहीं किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को खिताब किया। इशारा यह है कि एक ईमान वाला शख्स जब उसके ईमान के अंदर कमजोरी आएगी, अकीदे में कमजोरी आएगी, तो सूद खोरी के रास्ते को अपनाएगा वो। और जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने सूद खोरी से मना करते हुए अल्लाह ने क्या कहा, वत्तकुल्लाह, सूद खोरी के रास्ते को छोड़ दो और अल्लाह से डरो। भाई सवाल ये पैदा होता है, बात चल रही है सूद खोरी मत करो, और उसके फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि अल्लाह से डरो। भाई दोनों में मुनासिबत क्या है? भाई आपको राइट जाना है, आप लेफ्ट जा रहे थे, अब होना तो चाहिए, मैं आपसे मना कर रहा हूं भाई लेफ्ट मत जा, राइट में चला जा, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, राइट लेफ्ट साइड मत जा। तू अल्लाह तबारक व तआला सूद खोरी से मना करने के बाद फौरन तकवा का हुक्म दे करके बताना यह चाहता है, मेरे बंदे दुनिया के हवस में, दुनिया की खातिर तो सूद खोरी के रास्ते को अपनाए हुए है, सूद खोरी के रास्ते को छोड़, अल्लाह से डर, अल्लाह से लौ लगा, अल्लाह के अहकामात पर कारबंद हो जा, वत्तकुल्लाह, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने वाला बन जा। अल्लाह ताला कायनात का बनाने वाला है, जमीन और आसमान की बादशाहत उसके हाथ में है, उस रब से मांग, सूद खोरी के रास्ते को छोड़ दे, अल्लाह से मांग। अल्लाह तबारक व तआला तो जितना मांगेगा, जो मांगेगा, जैसा मांगेगा, जो चाहेगा, सब अल्लाह देने पर कादिर है। सूद खोरी के रास्ते से अपने आप को बचाइए, दूसरों को बचाइए। ये तीसरा पैगाम है। इसी तरीके से सूरह आल इमरान के अंदर हमारे और आपके लिए चौथा पैगाम ये है कि ऐसा इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला के अहद व पैमान को तोड़ने वाला है, फिर ऐसा इंसान ना तो दुनिया के अंदर उसका नामो निशान बाकी रहेगा और ना आखिरत के अंदर। इन्नल लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन क़लीला, जो लोग अल्लाह के अहद व पैमान को बेचते हैं। अल्लाह का अहद व पैमान क्या है भाई? हम और आपने आलम अरवाह में अल्लाह से अहद व पैमान किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने पूछा था, ए फला इब्ने फला, ए इंसानियत, ए इब्ने आदम, बता मैं तेरा रब हूं कि नहीं हूं? कालू बला, हम सारे लोगों ने ऐलान किया था, ए अल्लाह तुम्हारा रब है। जब हमने अपने अल्लाह को रब माना है तो अब इस बात का तकाजा यह है भाई कि हम अल्लाह की बंदगी करें, उसके सामने अपनी पेशानी को झुकाएं, उससे मन्नतें मांगें और जिंदगी के हर मोड़ पर उसी को पुकारा जाए। लेकिन आज ऐसा इंसान जो अल्लाह के किए गए वादे को तोड़ रहा है, अहद व पैमान को बेच रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरा, ऐसा इंसान आखिरत में इसके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, ऐसे इंसान से अल्लाह बात नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम, ऐसे इंसान से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान की तरफ नजर करम नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, और ऐसे इंसान को का अल्लाह तबारक व तआला तज़किया नहीं करेगा, और ऐसे लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। ये चौथा पैगाम ये है कि अल्लाह के से किए गए अहद व पैमान को आप पूरा कीजिए। इसी तरीके से आखिरी पैगाम और बहुत ही अहम पैगाम है भाई, आज के हिंदुस्तान के इस माहौल के हिसाब से ये पैगाम कुरान हकीम की आयत करीमा हमारे और आपके लिए बिल्कुल फिट आती है। और पैगाम ये है, ला यगुर्रन्नका इस्तिलाउल काफिरीन। आज अहले कुफ्र का अगर गलबा है, अहले कुफ्र अगर गालिब हैं, अहले कुफ्र के पास अगर मालो दौलत की बहुतात है,
تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبیرہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے ایمان والو کافروں کا عہدے پر فائز ہونا، کافروں کا جاؤ حسرت والا ہونا، کافروں کا مال و دولت والا ہونا، یہ چیز تم کو پریشان نہ کرے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ متاع قلیل، ان کے پاس جو دولت ملی ہوئی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ان کو جو دولت ملی ہوئی ہے متاع قلیل ہے، تھوڑا سا سامانی زندگی ہے، ومأواہم جہنم، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے بھائی، جتنا ننگا ناچنا ہے ناچ لو، جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے ہیں ڈھالو، ایسے حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ کہتی ہے ایسے موقع پر تم کو صبر کا دامن تھامنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، اور صبر کا تقاضا یہ ہے، خوف الہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے آپ وسائل بھی اختیار کریں، اسباب بھی اختیار کریں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، غزوہ بدر کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر 3000 فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اے ایمان والو بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم بھی صبر کرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تو صحابہ کی ہم نے 3000 سے مدد کی تھی، تمہاری مدد کے لیے ہم آسمان سے 3000 نہیں 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اے ایمان والو تم سے یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم کو اسباب اختیار کرنے ہیں، صرف صبر اور تقوی کا لے کر کے، صبر اور تقوی کا دامن تھام کر کے آپ کو زندگی نہیں گزارنی ہے، صبر آپ کو کرنا ہے، تقوی اختیار کرنی ہے، لیکن صبر اور تقوی اس لیے ہے تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ مدد آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، مدد کرنے والی ذات کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن تم کو اسباب اختیار کرنے ہیں۔ صحابہ کرام نے غزوہ بدر کے موقع پر، صحابہ کی تعداد 313 تھی، صحابہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی مدد کا انہوں نے انتظار نہیں کیا تھا، گھر سے باہر نکلے تھے، پھر اللہ کی مدد آئی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں برکت اگر چاہیے تو اس کے لیے حرکت بھی کرنی پڑے گی۔ سامعین کرام میں چند باتیں تھیں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔